آج تیسرا دن تھا کہ وہ نوجوان ریسٹورنٹ میں بیٹھا مسلسل مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں حد درجے نروس ہو رہی تھی۔ میں مری کے ایک ریسٹورنٹ میں اکاؤنٹس پر بیٹھتی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں جو بھی آرڈر کرتا وہ مجھے ہی بتاتا اور پیسے بھی میں وہیں پر ریسیو کرتی، اور اس کے بعد ان کا یہ آرڈر پیپر پر لکھ کر انہیں دے دیتی تھی۔ پھر وہ اپنی مطلوبہ شے لے کر وہاں بیٹھ کر سرو کرتے تھے۔ یہ نوجوان پچھلے 3 دنوں سے صرف 1 کپ کافی ہی آرڈر کرتا تھا اور بالکل اینڈ پر میرے سامنے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتا، کافی پیتا رہتا، مجھے دیکھتا رہتا۔ مری میں یوں تو 12 مہینے موسم سرد رہتا ہے، لیکن جنوری کا مہینہ تھا، برف باری اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں بہت کم ہی لوگ ریسٹورنٹ میں آتے تھے اور زیادہ تر لوگ اپنے ہوٹل کے کمروں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اس سرد موسم میں جب وہاں پر اکا دکا ہی لوگ بیٹھے تھے، وہ شخص روز آ جاتا تھا۔ جاگرز، دستانے، لانگ شوز، سب کچھ پہنے وہ میرے سامنے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ آج سردی کی شدت زیادہ تھی، ابھی بھی باہر برف باری ہو رہی تھی، اسی لیے ویٹر بھی ریسٹورنٹ پہنچ نہیں پائے۔ اس وقت ریسٹورنٹ میں صرف میں تھی۔ یہاں پر اس ریسٹورنٹ کا مالک بھی تھا۔ وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ چند لوگوں کا آرڈر پورا کر کے ریسٹورنٹ بند کر کے تم بھی جا سکتی ہو۔ آخری شخص جانے کے لیے تیار ہی تھا جب وہ نوجوان اندر آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا 1 کپ کافی چاہیے۔ میں نے کہا آج اسٹاف سردی کی وجہ سے پہنچ نہیں پایا، ہو سکتا ہے ریسٹورنٹ جلدی بند ہو جائے، آپ چاہیں تو کہیں اور سے کافی پی لیں۔ میری اس بات پر اس نے بڑی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہاں کی کافی پسند ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ سرو کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً مجھے ہی اس کے لیے کافی بنانی پڑی۔ کافی بنا کر میں نے اسے دی اور سامنے اپنے کاؤنٹر پر جا کر کھڑی ہو گئی کہ کب یہ شخص کافی پیے اور میں ریسٹورنٹ کو بند کر کے واپس جاؤں۔ لیکن وہ بڑے آرام سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا اور بنا کسی لحاظ کے ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی کافی ختم ہوئی، اس نے ایک اور کافی آرڈر کر دی۔ میں اسے کہہ بھی چکی تھی کہ مزید موسم خراب ہونے کی پیش گوئی آ چکی ہے اور میرا گھر یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، پر وہ تو یوں تھا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ شام اب گہری ہونے لگی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب یہ شخص جائے اور میں بھی واپس جاؤں، لیکن وہ شخص شاید ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ جب تک رات کا اندھیرا نہیں چھا گیا تب تک ایک کے بعد ایک کافی مانگ کر پیتا رہا۔ ریسٹورنٹ کا مالک چابی مجھے تھما کر گیا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ مجھے وہاں رکنا پڑا۔ جیسے ہی میں ریسٹورنٹ بند کر کے جانے لگی تو موسم اب اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ موسم اپنے تیور بالکل بدل گیا تھا، برف باری میں شدت آ گئی تھی اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی شدید برف باری میں اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گی۔ برف باری اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سڑکیں سنسان تھیں، برف آلود ہو چکی تھی۔ سب لوگ یا تو اپنے گھروں میں مقید تھے یا اپنے ہوٹلوں کے کمروں میں۔ میں تیزی سے اپنے رہائشی ہوٹل میں جانا چاہتی تھی، لیکن برف کی شدت نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالانکہ میں نے ڈبل جیکٹ پہن رکھی تھی، اپنے آپ کو بالکل کور کر رکھا تھا، اس کے باوجود مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو برف باری بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی، اس پر ہوا بھی بہت تیز تھی، خون کو جما دینے والی سردی۔ میں نہ جانے کس طرح سے اپنے آپ کو گرنے سے بچاتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میرے پاؤں ذرا سا رکتے، میرے پاؤں برف میں گھسنے لگتے۔ بڑی مشکل سے میں اپنا توازن برقرار رکھ رہی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔